تائیوان میں 7.4 شدت کا زلزلہ، کئی عمارتیں گر گئی، ہلاکتوں کا خدشہ۔ زلزلے کے شدید جھٹکوں کے بعد لوگ عمارتوں سے باہر نکل آئے۔ تائیوان کے شہر ہوالین کے قریب زلزلے کی گہرائی 35 کلومیٹر تھی۔ جاپان فلپائن نے زلزلے کے بعد سونامی الرٹ جاری کر دیا۔ جاپانی جزیرے اوکیناوا، میاکوجیما اور یایاما کے رہائشیوں کو فوری طور پر انخلاء کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ ہائی کورٹ بار کا بھی سپریم کورٹ میں ہونے والے از خود نوٹس کی سماعت میں شرکت کا فیصلہ۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق سمیت 8 ججز کو مشکوک خطوط موصول۔ تھانہ سی ٹی ڈی میں دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ خط میں پاؤڈر اور دھمکانے والا نشان پایا گیا۔ ججز کو خطوط ریشم نامی خاتون نے لکھے، پتہ درج نہیں تھا۔ ججز کو ملنے والے مشکوک خطوط سی ٹی ڈی کے سپرد۔ خط کھولنے والے عملے کی آنکھوں میں سوزش کی شکایت، فوری طور پر سینیٹائز کیا گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سائفر کیس کی سماعت کے دوران مشکوک خط ملنے کی تصدیق کی۔ سائفر کا طریقہ کار کیا ہے، اس سے متعلق دستاویزی شواہد پیش کر دیں۔ ایک بیان میں کچھ، دوسرے میں کچھ۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اجلاس میں جو بتایا وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سائفر کیس میں ریمارکس، وکیل نے سائفر ڈیکوڈ ہونے سے متعلق تحریری تفصیل عدالت میں جمع کرا دی۔ کہا اعظم خان نے بانی پی ٹی آئی کو ایڈوائز کی کہ وہ متن کو پبلک میں ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ علم نہیں اس وقت کے وزیر اعظم نے جلسے میں سائفر لہرایا یا سادہ کاغذ۔ سماعت آج پھر ہوگی۔ لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں بانی پی ٹی آئی بری، اسد عمر اور راجہ خرم نواز کو بھی رہا کرنے کا حکم۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ریمارکس دیے۔ تفتیشی افسر نے بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ سندھ سے پیپلز پارٹی 10 سیٹوں کے ساتھ سر فہرست، سندھ کی 12، پنجاب کی 5، اسلام آباد کی 2 نشستوں پر نئے سینیٹر منتخب۔ اسلام آباد سے اسحاق ڈار، رانا محمود الحسن، پنجاب سے محمد اورنگزیب فاتح، انوشا رحمان، بشرا انجم کامیاب، یاسمین راشد، سنم جاوید کو شکست۔ ایم کیو ایم کے عامر چشتی آزاد امیدوار، فیصل واوڑا بھی سینیٹر بن گئے۔ ایوان بالا کے انتخابات میں وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف نے بھی ووٹ کاسٹ کیا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن تاحکم ثانی ملتوی، الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا کی 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ کی نشست پر انتخاب ہونا تھا۔ صوبائی اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد نے کہا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بانی پی ٹی آئی کے ٹائیگر بنے ہوئے ہیں، الیکشن مانتے ہیں نہ آئین، یہ صرف قیدی کو مانتے ہیں۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ مخصوص سیٹوں پر کامیاب خواتین نے موقف اختیار کیا، حلف نہ لے کر عدالتی حکم پامال کیا گیا۔ اس ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے، پہلے پنجاب میں اور کے پی میں، کہ اس صوبے کے اندر جس طرح ہمارے لیڈر نے کہا کہ وی ول فائٹ، ہم اس چیز کا مقابلہ کریں گے، ہم آخری حد تک جائیں گے، ہم آخری بال تک مقابلہ کریں گے، ہم کسی بھی صورت میں اپنی خواتین کی سیٹیں، ان کا جو حق ہے ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم مقابلہ کریں گے غیر آئینی طور پر۔ یہ انلیگل لوگوں کو ہم یہاں پہ حلف نہیں لینے دیں گے۔ مخصوص نشستوں پر غیر قانونی ارکان کو حلف نہیں لینے دیں گے، علی امین گنڈا پور کا الٹیمیٹم، اسلام آباد میں کسی کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، الیکشن کمیشن کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں تو وہ بھی سب بتا دے گا، ملک میں بار بار آئین توڑا جا رہا ہے، ہم آخری حد تک جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے،
میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خوب گرجے برسے۔ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، مخصوص نشستوں سانحہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری سمیت 4 قراردادیں منظور کر لی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا بشرا بی بی کو دوران قید زہر دینے کا الزام، دعویٰ کیا پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے، اہلیہ کی جلد اور زبان پر نشانات پڑ گئے، عدالت مکمل میڈیکل چیک اپ اور انکوائری کرانے کا حکم دے۔ بانی چیئرمین کا 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں احتساب عدالت سے مطالبہ۔ میڈیا سے گفتگو میں بشرا بی بی نے کہا، شب معراج کے روزے پر کھانے میں ٹوائلٹ کلینر کے قطرے ملائے گئے، کھانا اور پانی بھی کڑوا لگتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بجلی چوری روکنے کے لیے ٹاسک فورس قائم کرنے کا اعلان، بجلی چوری روکنے اور ریکوری کے لیے قوانین میں ترامیم کا اصولی فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا، فری ادویات اور ہوم ڈیلیوری جلد شروع کر دی جائے گی۔ صوبے میں 600 سڑکوں کی تعمیر و مرمت، 5 ایکسپریس وے اور 3 موٹر ویز بنائیں گے۔ ہنگامی بنیاد پر صاف ستھرا پنجاب پروگرام کی تکمیل کے لیے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی۔ لاہور کی 2,22,000 اسٹریٹ لائٹس بحال کی جائیں گی۔ وزیر اعظم کا 5 برس میں برآمدات دگنا کرنے کے لیے لاہے عمل بنانے کا حکم، وزارت تجارت کو برآمد کنندگان کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کہتے ہیں، برآمدی شعبے کی مکمل استعداد سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ آئی ٹی، گھریلو مصنوعات، ٹیکسٹائل شعبے کے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ وفاق کا ٹاپ 65 ٹیکس دہندگان اور برآمد کنندگان کو پاکستان اعزازی کارڈ دینے کا فیصلہ۔ امیگریشن کاؤنٹرز، ایئرپورٹس پر وی آئی پی مراد سرکاری پاسپورٹ ملے گا۔ تمام متعلقہ ادارے ٹاپ ٹیکس دہندگان کو وزیر اعظم سے منظور مراد دینے کے پابند ہوں گے۔ پاکستان اعزازی کارڈ حاصل کرنے والوں کو وزیر اعظم کے سالانہ ڈنر میں مدعو کیا جائے گا۔ مہنگائی کم ہوگی لیکن آئندہ برس عالمی بینک کی پیشگوئی، پاکستان کی ڈیولپمنٹ آؤٹ لک جاری کر دی۔ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 26%، 2025 میں 15% اور مالی سال 2026 میں مہنگائی کی شرح 11.5% تک رہنے کی توقع۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جی ڈی پی 3% سے کم رہنے کا امکان۔ رواں مالی سال پاکستان کی شرح نمو 1.8% رہنے کی توقع۔ کراچی میں لا قانونیت عروج پر، شہریوں کے جان و مال غیر محفوظ، سڑکوں پر ڈکیتوں کا راج، پولیس مکمل ناکام۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 4 میں دن دہاڑے شہری سے 2 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ ماہ سیام کے 21 روز میں اسٹریٹ کرائم کی 4,650 سے زائد وارداتیں، ڈکیتی مزاحمت پر 11 شہریوں کو قتل کر دیا گیا۔ رواں برس اب تک ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 50 ہو چکی۔ اور کون بنے گا کیرت کا سلطان؟ نیوز کے دل کو چھو لینے والی پروگرام کیرت کا سلطان میں نوک آؤٹ مقابلے جاری۔ 7واں کوارٹر فائنل حماد اللہ کے نام سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ حافظ محمد احتشام فرید کا کیرت کا سلطان میں سفر تمام ہو گیا۔